السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 5 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں سورۃ الصافات کا آغاز تھا اور یہاں پر یہ گزارش کی گئی کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ وہ نظام ایک ڈسپلن کا ہے، نظم و ضبط کا ہے، جس کو الصافات صفاً کے عنوان سے سمجھایا گیا کہ ایک نظام اللہ رب العزت کے پاس ہے جو صف باندھے ہوئے ڈسپلن، نظم اور ضبط کے ساتھ، جو فطرت ہے ایک ڈسپلن کی کہ کوئی بھی کام نظم و ضبط سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے آسمان پر موجود ہیں اور زمین پر اللہ کی جماعتیں موجود ہیں، حزب اللہ جو اللہ کی نمائندہ ہیں۔ وہ فرشتے آسمانوں پر ایک سسٹم جو تشکیل دیا گیا ہے اس کو چلاتے ہیں، لیکن ڈسپلن سے۔ اسی طرح جب آسمانوں پر شیاطین کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اور زمین پر بھی اللہ کی سچی جماعتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ، وہ شیطانوں شیطانی جماعتوں کو جو ظالم طاقتیں ہیں، مافیاں ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکراً، اور آسمان میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے، اسی کی حاکمیت، حکومت، اختیارات کا ذکر ہوتا ہے۔ اور زمین پر بھی اسی کی حاکمیت کا ذکر ہوگا۔ یہ اللہ کی بالادستی، اس کی رٹ قائم کرنے کا ذکر۔ اور دونوں جگہ پر ان الہکم لواحد، ایک ہی آواز ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی غالب ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی آل ان آل ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ آج کی آیات میں اسی سسٹم کو اللہ نے ہمیں اس طرح سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا عرش وہ کنٹرول روم ہے جہاں سے کائنات کا نظام چلایا جاتا ہے، اور وہاں پر ہی ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کو حظیرۃ القدس کا عنوان دیا جاتا ہے، یعنی مقدس ایوان۔ اس مقدس ایوان میں اعلیٰ درجے کے فرشتے موجود ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العزت کے جو اولو العزم بزرگ ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام، وہ بھی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی ارواح جمع ہوتی ہیں،
یہ مالا اعلیٰ مجلس جو ہے، یہاں اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں اللہ کے احکامات وصول کرتے ہیں، یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، اور ان امور کو جو اللہ ترتیب دیتے ہیں، اسی طرح اللہ وحی نازل فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، تو وہ نچلی سطح پر آتی ہے جو آسمان دنیا پر، اور نیچے سسٹم کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب جب نیچے اللہ رب العزت کے فرشتے یہ گفتگو منتقل کرتے ہیں اور نیچے والے فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو شیاطین جو پھر رہے ہوتے ہیں وہ اس آڑ میں ہوتے ہیں کہ کوئی لفظ ہم سن لیں اس گفتگو سے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کوئی چھوٹا موٹا لفظ سن بھی لیتے ہیں، جس طرح کہ جب گفتگو ہو رہی ہو تو دور سے لوگ اندازہ بھی کر لیتے ہیں، دو بندے گفتگو کر رہے ہوں اور کچھ لوگ ان کی آڑ میں ہوں، جستجو میں ہوں، تو وہ کوئی آدھا لفظ سن لیا یا اندازہ کر لیا اور اپنے پاس سے گفتگو بنا کر وہ دنیا میں پیش کر دیں، لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اسی طرح یہ شیاطین بھی کوئی اگر ایک آدھ لفظ سن لیں تو وہ دنیا میں شیطانوں کے سامنے، شیطانی جماعتوں کے سامنے، جو کاہن ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایک سچ ہوگا اس میں 99 جھوٹ ہوں گے، تو وہاں پر دنیا میں وہ اپنی دکانداری چمکا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سارے سسٹم کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جیسے آسمانوں پر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، مالا اعلیٰ ہے، اسی طرح دنیا میں سچی جماعتوں کے لیے بھی ایک سسٹم موجود ہے، اور دنیا کے اندر نظام ہو، آسمانوں پر ہو، مالا اعلیٰ کا ہو، اس کا کائنات کا جو کنٹرول روم ہے وہ ایک ہی ہے، وہ عرش ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اللہ آسمانوں کے اور زمین کے رب ہیں، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ورب المشارق اور مشرقوں کا رب ہے، یعنی آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ میرے عزیزو، باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ سب کچھ ہوگا نا، پوری کائنات ہوگی۔ اور رب المشارق، سورج جہاں جہاں سے بھی نکلتا ہے، مشارق یعنی مختلف سمتیں ہیں جو سورج نکلنے کے اعتبار سے، جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کو ہم مشرق کہتے ہیں، اور پوری کائنات کو اور پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں سے سورج نکالا وہاں کا ذکر ارشاد فرمایا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو، جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، اس کو رونق دی، بزینۃ الکواکب، اور جو تارے ہیں با رونق تارے، زینت کس کے ساتھ دی؟ تاروں کے ساتھ دی۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اللہ نے بچاؤ رکھا ہے ہر شیطان سے جو سرکش ہے۔ یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یہ آسمان دنیا پہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کے احکامات کا نیچے نزول ہوتا ہے تو وہ اس کی ٹو میں رہتے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، جو اوپر کی ایک مجلس ہے اور وہاں جو چیزیں نازل ہوتی ہیں اعلیٰ درجے کی مجلس، وہاں سے یہ کچھ نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور پھینکے جاتے ہیں ان پر ہر طرف سے،
دحوراً ان کو بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان پر ہمیشہ کے لیے وہ مار رہے ہیں، یعنی وہ مالائے اعلیٰ کے کسی لفظ کو، کسی پروگرام کو سن نہ سکیں، اس لیے ان کو مستقل بھگایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کی نگرانی کی جاتی ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ مگر جو کوئی ایک آدھ لفظ اچک لیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ اگر کوئی ایسا کریں تو فوراً شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور وہ ان کو بھگا دیتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب ایک چمکتا ہوا انگارہ ہے جو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ اللہ کے فرشتے ان شیطانوں کو اللہ کی رہنمائی جو دنیا کے لیے ایک سسٹم اور نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے اور فیصلے ہیں وہ دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور یہ مداخلت کریں تو ان کو روکا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ لفظ لے بھی لے تو شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگا کے ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو دنیا کے اندر شیطانوں کے جو نمائندے ہیں انہوں نے جو ظلم کے نظام قائم کیے ہوئے ہیں ان کو سچی جماعتیں روکتی ہیں۔ اللہ کے یہ نبی تمام کے تمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اعلیٰ جماعتیں ہیں، حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعتیں ہیں، اور یہ شیاطین وہ نمرود کی شکل میں ہو، وہ فرعون کی شکل میں ہو، وہ اور دیگر فراعین کی شکل میں ہو، وہ ابو جہل اور اس کی جھوٹی حزب الشیطان کی شکل میں ہو، کیسر و کسریٰ کی شکل میں ہو، اور تاریخی طور پہ چلتے جائیں گے تو آج امریکہ، برطانیہ، ان کا اتحادی بلاگ، شیطانی بلاگ، یہ سارے کے سارے جو شیطان ہیں ان کو بھگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم مسلسل پیچھے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ابو جہل اور مکہ المکرمہ کے ان شیطانوں کو بھگایا، سچی جماعت تیار کی، جماعت صحابہ جو اسی مالائے اعلیٰ کے ڈسپلن پر تیار ہوئی ہے، اللہ کی نگرانی میں تیار ہوئی، اور پھر ان جھوٹوں کا مقابلہ کیا، ان کو بھگایا، اور غزوہ بدر میں سخت جنگ کے بعد 70 جو شیطان تھے بڑے بڑے ان کو مار گرایا، شکست دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مٹھی بھر جماعت صحابہ غالب آئی۔ یہ ہے شیاطین، وہ شہاب ثاقب جو کردار ادا کیا صحابہ کرام نے اور ان شیطانوں کو مار گرایا۔ یہ پورا کائنات کا جو نظام ہے یہ وحدانی ہے، ایک ڈسپلن سے چل رہا ہے، اللہ بھی اوپر کا سارا سسٹم ڈسپلن سے چلا رہے ہیں اور دنیا کا نظام بھی ڈسپلن سے چلانا چاہتے ہیں۔ یہ اجتماعیت ہے، اسی کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ میں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔